كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اس بات فرمایا اور کفار اور خاص طور پر یہود و نصارہ کا اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا. جیسے کہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے فرقہ یہودیہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہودیوں کی یہ فطرت ہے اور عادات میں ہے کہ اللہ سے عہد کرنا اور توڑ ڈالنا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت کرنا اور حتیٰ کہ قتل تک پہنچ جانا، اور جو احکام ان کے اپنے طبائع اور خواہش نفس کے مطابق ہوں ان پہ عمل کرنا، اور جو اپنے طبع اور خواہش کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دینا، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو اسی پہ قائم رہنے کے لیے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف تبدیل کرنا، تحریف لفظی بھی اور تحریف معنوی بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کے پاس آ کر مختلف سوالات کرنا اور اپنے آپ کو تمام مخلوقات میں سے افضل، اعلی اور برتر تصور کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی یہودی جو ہے قیامت میں جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر جائیں گے تو محض چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں تقرب حاصل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہارے متبعین کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. تو ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا. آخری آیات میں ان کے ایک مزید تعنت کا اور سرکشی کا اور عناد کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام سے نعوذ باللہ ہماری عداوت ہے،
چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام بڑے شدید حکم لے کے آتے ہیں ہمارے قتل کے، عذاب کے اور ہماری اہانت و ذلت کے، لہذا جبریل علیہ السلام کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں رد فرمایا کہ بھی جبرائیل ہو یا میکائیل ہو، وہ سب اللہ کے فرشتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار، مطیع اور اطاعت گزار بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا منشا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی ارادہ ہے، وہ جس فرشتے کے ذمے جو ڈیوٹی لگا دیں اس کی تعمیل وہ کرے گا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے یا میکائیل علیہ السلام آئے، اس سے کیا تمہیں فرق پڑتا ہے؟ اور ساتھ یہ واضح کر دیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، اور ساتھ یہ واضح کر دیا کہ جو میرے ملائکہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ پھر اس کا دشمن۔ ان تمام آیات مبارکہ کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں مزید اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اس بات فرماتے ہیں، اور منکرین مورزین یہود کا رد فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا تحقیق وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے اتاری تیری طرف کھلی کھلی نشانیاں واضح۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیات بینات سے نہیں کفر کرتے مگر وہ جو لوگ حدود طاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبریل کی وجہ سے ایمان نہیں لے آتے تو جبریل تو تمہارے پاس وحی لے کے آئے، لیکن ان کے علاوہ بھی تو ہم نے تمہیں نشانی عطا فرمائی، یعنی وحی قرآن کے علاوہ بھی تو ہم نے تیری صداقت، تیری دیانت، تیری امانت، تیری سچائی پر ایسی ایسی نشانی عطا فرمائی ہے کہ کوئی عاقل انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی معاند ہو، اس کے دل میں عناد ہو، اس کے دل میں حسد ہو، اس کے دل میں بغض ہو، تو اب اس کی علیحدہ بات ہے کہ جو میں نہ مانوں پہ قائم ہو، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ ہم نے تمہیں بڑی بڑی آیات عطا فرمائی۔ اور ان آیات بینات سے کیا مراد ہے اب یہ سمجھ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو باتیں ایسی اتاری ہیں کہ جن کا اقرار یہودیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ اتنی سچی آیات ہیں، اتنی واضح بینات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر فرمایا، حالانکہ حضور اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو جو جو معجزات، جو جو آیات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قصہ موسیٰ و فرعون کا ذکر فرمایا، ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح وہ چیزیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کا بھی ذکر عطا فرمایا۔ تو جب یہ ساری نشانیاں کھلی ہوئی مل گئی ان کو کہ جو خبر تورات میں ہے وہی خبر محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضور پاک نے تو کبھی تورات نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تورات کی تلاوت نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی، یعنی 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی اور 13 سال حضور پاک مکہ مکرمہ میں رہے، تو ان 53 سالوں کے اندر کبھی ایک دن بھی حضور پاک کے سامنے تورات نہیں آئی۔ ان دنوں کے اندر کوئی تورات کا عالم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے پاس نہیں آیا، لیکن حضور پاک نے ایسی خبر دی ہے کہ جس کا پتہ یا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھا
یا موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو تھا، تو ان واقعات کے بعد تو چاہیے تھا کہ یہود جو ہیں وہ فوراً ایمان لے آتے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ آیات بینات سے جہاں اللہ کے قرآن کی واضح آیات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہاں آیات بینات سے معجزات بھی مراد لیے جاتی ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں عطا فرمائی۔ اس لیے علماء کرام نے، محدثین عذاب نے اور سلف صالحین نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ سب سے افضل چونکہ شان ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی، آپ بھی افضل، آپ کی نبوت و رسالت بھی افضل، آپ کی شریعت بھی افضل، آپ پر جو کتاب اتاری گئی وہ بھی افضل، اور جو وحی لے کے آنے والا فرشتہ ہے وہ بھی افضل اور سید الملائکہ ہے۔ اور اللہ نے جو میرے نبی کو معجزات دیے ہیں وہ تمام انبیاء کے معجزات سے افضل ہیں۔ یعنی اللہ نے ہر پیغمبر کو اپنے زمانے میں معجزہ دیا ہے، لیکن جو معجزات حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو ملے ہیں، ان معجزات کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے، جیسے ان کی نبوت محدود تھی ایک زمانے کے لیے، ان کے معجزات بھی اس زمانے کے لیے تھے۔ جب وہ وقت گزر گیا تو اب معجزے کا صرف ذکر رہ گیا، لیکن وہ معجزہ حقیقتاً باقی نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اللہ نے آپ کے عصا کے اندر ایسی قوت رکھ دی کہ جب بھی آپ عصا پھینکتے تھے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا تھا، اور اسی عصا کے معجزے کو دیکھ کر ہزاروں ساحرین جو تھے وہ مومنین بن گئے، لیکن وہ وقت گزر گیا تو معجزہ بھی گزر گیا۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر تو ہے لیکن وہ معجزہ موجود نہیں ہے، اور وہ ذکر بھی کیوں ہے کہ قرآن میں آ گیا۔ اگر اللہ قرآن میں ذکر نہ فرماتے تو ہزاروں سال کے بعد اس بات کے باقی رہنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات ملے کہ آپ مردے کو کہتے قم بإذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا، اور کوئی کوڑ کا مریض، کوئی برس کا مریض آتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اور کوئی مادرزاد اندھا بھی آپ کے پاس آتا، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا دیتے تو بصارت لوٹ آتی۔ اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں لیکن اب وہ باقی نہیں ہے۔ معجزات کا ذکر باقی ہے لیکن معجزہ باقی نہیں رہا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ایک پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، لیکن وقت گزر گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن چونکہ میرے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک ہے، یعنی حضور کی نبوت بھی قیامت تک قائم ہے، آپ کی رسالت بھی قیامت تک قائم دائم ہے، آپ کی شریعت بھی قائم دائم ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسے معجزے دیے ہیں جو قیامت تک قائم ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن قرآن کا معارضے کرنے والے جرت نہ کر سکے کہ وہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی بنا سکیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافروں نے قرآن ماننے سے تو انکار کر دیا، اسی طرح یہود و نصارہ نے قرآن ماننے سے تو انکار کر دیا، اور اسی طرح روافض نے اور بعض روافض کے فرق نے اللہ کے قرآن کی سیت سے انکار کر دیا۔ لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے معارض کو، کسی بڑے سے بڑے کافر کو، کسی مستشرق کو اور کسی دشمن اسلام کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بنا کے لے آئے۔ یعنی ایک آدمی کہے میں نہیں مانتا تو یہ تو علیحدہ بات ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر مقابلہ کرو۔ اللہ نے تحدی کی قرآن کے اندر کہ قرآن کے مقابلے پہ تم بھی قرآن بنا کے لے آؤ۔
اگر سارا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو 10 سورتیں بنا کے لے آؤ، اگر 10 سورتیں نہیں بنا سکتے ہو تو 1 سورت بنا کے لے آؤ، اور اگر 1 سورت بھی نہیں بنا سکتے ہو تو 1 آیت بنا کے لے آؤ۔ لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ ایسا معجزہ ہے اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ زمانہ ماضی میں کر سکے ہیں اور نہ زمانہ مستقبل میں کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو اتنا بڑا معجزہ واضح موجود، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہے۔ اگر آپ نظر ڈال لیں تو حضور پاک کا وجود مسعود بھی ایک معجزہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی ان کے شان جیسا پیدا نہ ہو سکا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیسے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا، کیسے قاتلوں کو، ظالموں کو، وحشیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، وثنیوں کو، عبادت غیر اللہ میں منہمک لوگوں کو، شراب خوروں کو اور شراب کے رسیہ لوگوں کو، یعنی فسق و فجور و ظلمات میں گھری ہوئی قوم کو میرے پاک نبی نے ہدایت کے اس مرتبے پہ کھڑا کر دیا کہ وہ پوری دنیا کے لیے نجوم ہدایت بن گئے، وہ پوری دنیا کے لیے نور اسلام بن گئے، وہ پوری دنیا کے لیے نور مبین بن گئے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئی۔ تو اتنا بڑا انقلاب سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا؟ اور اسی طرح میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ آسمانوں پہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جسے اپنوں نے بھی دیکھا اور غیروں نے بھی دیکھا، جسے مسلمانوں نے بھی دیکھا اور کافروں نے بھی دیکھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ہزاروں معجزات ہیں، آیات بینات ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ معجزے تو آپ کے پاس جبریل لے کے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی تو یہ آپ پر ایمان نہیں لے آتے، تو لہذا ان کا ایمان نہ لے آنا جو ہے وہ جبریل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان نہ لے آنا جو ہے ان کے قلوب کے اندر ایک عداوت ہے، ورنہ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ایسے پہچانتے ہیں میرے پاک نبی کی صداقت کو جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جب پیدا ہوئے تو اس پیدا ہونے کے دوسرے دن ایک بہت بڑا کاہن جو غاروں میں رہتا تھا اور کبھی باہر نہیں آیا تھا، بڑا سرگردان مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ آج رات جو گزر گئی ہے اس میں کوئی مکے میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو اسے راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے بات کیا ہے؟ اس نے کہا بس آپ مجھے یہ بتا دیں هل ولد تلك الليلة مولود بمکہ، کہ کیا گزشتہ رات جو ہے اس میں کوئی مکے میں بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا دلونی الی بیتی، جلدی جلدی مجھے لے جاؤ اس گھر پہ۔ عبد المطلب کے پاس آیا، عبد المطلب نے پوچھا، کیونکہ وہ لوگ تو کاہنوں کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ تو کاہنوں کو بڑا پہنچا ہوا مانتے تھے اور اپنے تمام دکھ سکھ میں کاہنوں سے مشورہ لیتے تھے۔ کاہن کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پہاڑوں میں رہتے تھے اور جنات کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا اور آسمان کے فلکیات اور ستاروں اور نجوم کے ماہر ہوتے تھے۔ اسی لیے میرے آقا نے حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، حضور نے فرمایا خبردار اگر میری امت سے کوئی کاہن کے پاس گیا، کوئی نجومی کے پاس گیا، کوئی ہاتھ ریکھا دیکھنے والوں کے پاس گیا، کوئی ایسے جھوٹے علم والوں کے پاس گیا اور ان کی باتوں کو سن کے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ علم غیب کا مالک صرف میرا اللہ ہے، وہ جتنا کھولتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو عبد المطلب نے پوچھا حیران ہو کے کہ آپ کیسے آج آ گئے؟
آپ کیسے پریشان؟ نے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ تمہارے گھر میں بچہ پیدا؟ اس نے کہا ہاں میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا مہربانی کرو مجھے اس بچے کی زیارت کروا دو۔ تو عبد المطلب گئے، حضور پاک کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے، اور اس نے جب دیکھا تو کہنے لگا ولد تلک اللیلۃ نبی ہذہ الامہ۔ کہنے لگا عبد المطلب یہ آج جو پیدا ہوا ہے بچہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد دماغ میں بس یہ بات تو کہہ بیٹھا، کیونکہ مجبور تھا، صداقت نکل آئی۔ کبھی کبھی آدمی جتنا چھپانے کی کوشش کرے لیکن حق بات منہ پہ آ ہی جاتی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد کہنے لگا کہ ہاں ایک جن نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ دودھ نہیں قبول کرے گا، مجھے کہو تو میں ذرا پڑھ کے جن ون کو دور کر دوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ تو دودھ پی رہا ہے، کون کہتا ہے کہ اب جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دودھ نہیں پیتا ہے؟ تو اب فوراً اس نے پلٹا کھایا، لیکن فوراً یعنی بادل ولادت ایک دن گزرا ہے، ایک دن کے بچے کو دیکھ کر پہچان لینا کہ یہ نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہے۔ تو یہ صاف دلالت تھی کہ ان لوگوں کو حضور کا پورا پتہ تھا، پوری نشانیوں کا علم تھا، ان کو پوری وضاحت موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا اتنی ہم نے کھلی نشانیاں دی ہیں کہ آپ کا چہرہ بھی ایک علامت ہے، آپ کا اخلاق بھی ایک علامت ہے، آپ کا کردار بھی ایک علامت ہے، آپ کا قول بھی ایک علامت ہے، آپ کا فعل بھی ایک علامت ہے۔ ہر جانچنے والے نے میرے مدنی کو پرکھا ہے، ہر جانچنے والے نے میرے پاک نبی کا امتحان لیا۔ آپ اندازہ کریں یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ایک دن حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، اور ایک بہت بڑا مشہور پہلوان تھا رکانہ، وہ آتا ہے، حضور اکیلے موجود ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آپ سے ایک بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں کوئی پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، میں تو ایک پہلوان ہوں، کشتی لڑنے والا، لیکن آج تک مکے میں اور اس علاقے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے گرا سکے، لہذا آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ نے مجھے گرا لیا تو میں پھر سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی کشتی کے ذریعے بھی نبوت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو میں اس پر بھی تیار ہوں، اگر ایک آدمی کو ایمان کی دولت ملتی ہے، ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو چلو کشتی بھی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا، وسراؤ گرا دیا، غالب آ گئے۔ کہنے لگا حضور مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ حضور نے ایک موقع اور دے دیا، پھر دوبارہ گرا دیا، تیسری دفعہ گرا دیا۔ اس نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں سمجھ گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اسی طرح حضور کا چہرہ بھی نبوت کی علامت تھا۔ ایک کافروں کا بڑا سردار ہے، وہ آ کے میرے مدنی کا چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے فوراً بعد کہتا ہے ابسط یدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھوا دے۔ لیکن جب واپس آیا ابو جہل کہنے لگا عجیب آدمی ہو، تم نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ تم تو بڑے سردار ہو، بڑے عقل والے ہو، تم نے کوئی بات بھی نہیں پوچھی۔ اس نے کہا واللہ ھذا الوجہ لیس وجہ کذاب، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی آپ کا چہرہ بھی دلیل نبوت تھی، آپ کا جمال بھی دلیل نبوت تھی، آپ کے کمالات بھی دلیل نبوت تھے، آپ کا اخلاق بھی دلیل نبوت تھا۔ اور پھر اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور ایسے معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو معجزے ملے ہیں، لیکن میرے مدنی کے معجزات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آسمانوں پر بھی آپ کے معجزے کا اظہار ہے، زمینوں پر بھی آپ کے معجزے کا اظہار ہے، لکڑیوں میں بھی آپ کے معجزے کا اظہار ہے، پتھروں میں بھی آپ کے معجزے کا اظہار ہے، پانی میں بھی آپ کے معجزے کا اظہار ہے، تو آم میں بھی آپ کے معجزے کا اظہار ہے، ہاتھوں میں بھی آپ کے معجزات کا اظہار ہے۔ یعنی ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جو ہر جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی حضور پاک نے اگر پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ گئے، حضور پاک نے پانی میں ہاتھ رکھا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا،
حضور پاک نے لعاب دہن ڈالا تو کنویں میٹھے ہو گئے۔ حضور نے اللہ نے فرمایا میرے نبی جب ہم نے آپ کو ایسی کھلی نشانیاں دی ہیں، وہ نشانیاں تو جبریل لے کے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر عناد ہے، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، ان کے دلوں کے اندر حقد ہے، اور جب دلوں کے اندر کینہ آ جائے تو آدمی بڑے سے بڑے عظیم المرتبت انسان کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور فرمایا تحقیق ہم نے پکی بات ہے کہ اتاری آپ کی طرف بڑی کھلی کھلی نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتا ہے اس کے ساتھ مگر وہ جو فاسق ہے۔ فاسق کا کیا معنی ہوتا ہے یاد رکھو، کبھی فاسق کا لفظ جو ہے عام گناہگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کبیرے کا مرتکب ہو جائے یعنی بڑا گناہ کر لے وہ فاسق ہے۔ اسی طرح فاجر اس کو کہتی ہے کہ کبائر کا ارتکاب بھی کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے کھلے گناہ کرنے والا ہے، یعنی شراب پی رہا ہے اور کھلا پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے، تو اب فاسق سے فاجر بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی فاسق سے مراد کافر ہوتے ہیں، کیونکہ سیاق اور سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کی آیات بینات کا انکار کر دے اس کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اصل یاد رکھیں کہ فاسق کا لفظ جو ہے جیسے محاورات عرب میں چوہا جو ہے اس کو کہتے ہیں فویسقہ، چوہے کو بھی کہتے ہیں فویسقہ، کیونکہ یہ چوہا جو ہے نا جی یہ بھی اپنے بڑے راستے نکلتا ہے رکھتا ہے، ادھر داخل ہوگا ادھر سے نکل جائے گا، ادھر جائے گا ادھر سے نکل جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں نا گھر میں ایک چوہا ہو سارے گھر والے مارنے کے لیے دوڑیں تو مشکل سے پکڑ سکتے ہیں اس کو، کبھی ادھر نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر چھپ گیا کبھی ادھر چھپ گیا، اس لیے اس کو کہتی ہے فویسق۔ اور کافر بھی کیوں فاسق کہلاتا ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، انکار کر جاتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، اس لیے بھی اس پہ سے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے فاسقون کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق جو ہے اس عہد کو چھوڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ فرمایا بلکہ اکثر ان کے جو ہیں ایمان نہ لانے والے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول یعنی کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرماتے ہیں مصدق لما معہم، اور تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی جب اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے اور قرآن لے کے آئے تو قرآن پاک کے احکام اور قرآن پاک کے اندر جو مسائل اصولیہ ہیں، جو مسائل اساسیہ ہیں، یاد رکھو چونکہ اول نبی سے لے کر آخر نبی تک اللہ کی شریعت ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمان حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا وہی فرمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہاں البتہ فروعی مسائل میں ہر زمانے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا کہ جو جس وقت کے مناسب تھا اس کو حکم دیا گیا، ورنہ اصول سب ایک ہیں۔ اور اصول دین معروف کیا ہے؟ تین ہیں، یعنی مسئلہ توحید، اسی طرح مسئلہ نبوت اور رسالت، اور اسی طرح مسئلہ معاد۔ یہ تین چیزیں جو ہیں اصول ہیں۔ اسی کو اصطلاح علماء میں کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، اور اسی کو کہا جاتا ہے الاصول الثلاثہ، کہ وہ تین بنیادی مسئلے کیا ہیں؟
اللہ کی توحید ہے، اور توحید کے تمام اقسام ہیں۔ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء و صفات ہے، اور جب توحید آئے گی تو شرک کے جمیع اقسام کا رد جو ہے وہ تو خود بخود آئے گا۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے وہ برحق ہیں، اور سب اولاد آدم ہیں، اور سب بشر ہیں، اور سید البشر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان پر جو کتابیں اتری، جو شریعتیں اتری، جب ہم نے نبی کو مان لیا تو ان کی شریعت کو خود بخود مان لیں گے۔ جب ہمارا نبی پہ ایمان ہوگا تو اس کی کتاب پر بھی ایمان ہوگا۔ تو اس لیے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ معاد۔ کیا مانا؟ کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہمارا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، سزا ہوگی، جزا ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، صحائف اعمال ہوں گے۔ تو یہ تین مسئلے بنیادی مسئلے ہیں۔ تو یہی مسئلے حضرت نوح لے کے آئے، اور یہی مسئلے حضرت محمد مصطفیٰ لے کے آئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی ہے اس نے تصدیق کی ہے، اللہ نے جو پہلی کتابیں اتاری ہیں وہ حق ہیں۔ مصدق لما معہم، اس لیے جب بھی کوئی یہودیوں نے میرے مدنی پاک سے مناظرہ کیا، لاکھ انکار کرتے پھریں، جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس زمانے کے اندر یہودیوں کی ایک عورت نے اور ایک مرد نے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے زنا کا ارتکاب کیا، اور وہ بڑے قبیلے کی عورت تھی۔ تو اب یہودیوں نے سوچا کہ بھئی اگر ہم اس کا معاملہ جو ہے اللہ کے نبی کے سپرد کر دیں، حضور پاک کے پاس لے جائیں، تو حضور پاک ممکن ہے کوئی رعایت کا فیصلہ کر دیں، اور قرآن میں بھی پتہ نہیں کیا رجم کا شاید حکم نہ ہو، کوئی اور حکم ہو جائے، اور حضور چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، تو اس وجہ سے شاید ہماری رعایت کر دیں۔ تو وہ اپنا مسئلہ خود لے کر آئے حضور پاک کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ فیصلہ آپ کر دیں۔ اس لیے قاعدہ ہے فَإِن جَاءُوا يُرِيدُوا أَن يَحْكُمُوا، یعنی اگر وہ ارادہ کریں کہ تم فیصلہ کرو تو فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو میرے نبی اسی طرح آپ فیصلہ کریں جو اللہ نے قرآن میں اتارا۔ جب حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس مسئلے کا فیصلہ تو میں کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے تو اقرار کر لیا نا جی، اقرار کے بعد تو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، انہوں نے اقرار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتلاؤ کہ تورات میں کیا حکم ہے اگر کسی سے زنا ہو جائے؟ کہنے لگے حضور ہمارے پاس تو بس اتنا حکم ہے کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی اہانت کی جائے، اس کے منہ پہ کالک یعنی سیاہی مل دی جائے، اور گدھا پہ بٹھا کے بس بازار میں نکال دیا جائے، بات ختم ہو گئی، سزا پوری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی بالکل ٹھیک۔ عبداللہ ابن سلام چونکہ حضور کو بتا چکے تھے تورات کے تو وہ حافظ تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا جی اونی بالتورات، لے آؤ تم تورات کتاب، ہم فیصلہ کریں کہ تورات کیا کہتی ہے زنا کی سزا کے بارے میں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم تورات لے آتے، وہ تورات لے آئے اور اپنے ایک پڑھے لکھے کو بھی لے آئے۔ اس نے حضور کے سامنے تورات رکھی اور اس جگہ پر تو ہاتھ رکھ لیا جس جگہ رجم کی آیت تھی، کیونکہ باطل فرقے جو ہے نا وہ ایسی حرکتیں تو عام کرتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں جو ہیں اور ایسی باتیں جو ہیں وہ عام طور پہ کرتے رہتے ہیں۔ اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے کی عبارت جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ اسی لیے یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر باطل فرقہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ کسی ایک واقعے سے یا تو الفاظ نکال کے ایک بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب جیسے مثلا آپ نے بڑا مشہور واقعہ پڑھا ہے نا کہ بی بی عائشہ سفر میں آ رہی تھی اور ہار گر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلہ روکنا پڑا ہار کو تلاش کرنے کے لیے، اور صحابہ دوڑتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ تو اب روافض نے کیا لکھ دیا؟ انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے،
اہل سنت والجماعت بی بی عائشہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ بڑی عالمہ تھی اور بڑی فضیلت والی تھی، اس سے تو اپنے ہار سنگار اور میک اپ سے بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اس نے علم کی کیا خدمت کی ہو۔ اب ایک ہار کے قصے کو دشمن نے کیسے جاڑا، کیسے تلاش کر کے کیسے جوڑ لگایا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب اگر سارا واقعہ کسی کے سامنے نہ ہو اور اتنی بات مل جائے کہ ایک ہار کے لیے بی بی عائشہ نے حضور کو روک لیا اور قافلہ پورے کا پورا رک گیا اور صحابہ ڈھونڈتے رہے، تو وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا بات تو ٹھیک ہے کہ بی بی عائشہ کو تو بس ہار کی فکر تھی اور تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی، لیکن اگر واقعے کا پتہ ہو تو واقعہ کیا تھا کہ وہ ہار کیا تھا، کیا وہ ڈائمنڈ کا ہار تھا، کیا وہ زرکون کا ہار تھا، کیا وہ زمرد کا ہار تھا یا یاقوت جڑے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ پتہ ہے کیا تھا، وہ تو ایک چمڑے کا دھاگا تھا اور اس کے اندر یہ دریاؤں کی سیپ جو نکلتی ہے اور اسی سے کچھ بنی ہوئی چیزیں تھیں، اور وہ ہار بھی بی بی عائشہ نے عاریتاً کسی سے مانگا تھا، یعنی وہ چمڑے کا معمولی ہار بھی بی بی عائشہ کا اپنا نہیں تھا۔ اور قافلہ روکنے کی وجہ کیا تھی کہ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے وہ ہار عاریتاً لیا تھا، اب اگر ہار گم ہو جائے چاہے میں ان کی قیمت بھی ادا کر دوں، لیکن وہ ہار والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا جانے شاید مجھے نہ دیا جا رہا ہو، اس وجہ سے قافلہ روکا گیا۔ اب اندازہ کریں کہ واقعہ کیا ہے اور دشمن نے اس کو کیا بنا دیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس بی بی عائشہ کے اس عمل نے قیامت تک کے لیے امت کو چھڑا دیا کہ اب پانی کہیں نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر غصے میں آ گئے اور آ کے بی بی عائشہ کو مارا اور کہا حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے فرمایا کہ عائشہ تم نے لوگوں کو روک دیا، اللہ کے نبی کو روک دیا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، نماز جا رہی ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ نے جبریل اتار دیا کہ جا کے میرے مدنی سے فرما دیں کہ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ میرے نبی آپ کی امت کے لیے ہم نے رحم کر دیا، اگر پانی نہ ملے مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نمازیں پڑھ لو۔ تو اب اگر بی بی عائشہ قافلہ نہ روکتی تو امت کو تو قیامت تک یہ مسح کا تیمم کا مسئلہ نہ ملتا۔ تو اس سارے واقعے کو جو عائشہ کی شان ہے، جو عائشہ کی فضیلت ہے، جو عائشہ کی عظمت ہے، اور جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار بھی مل گیا، خدا کی قدرت ہے، ہار جو ہے بی بی صاحبہ اونٹ سے اترنے لگی نا تو ہار جو گرا تو اونٹ اوپر بیٹھ گیا۔ اب سارا راستہ ڈھونڈتے رہے کہاں ملے، جب اونٹنی کو اٹھایا گیا تو وہ ہار بھی مل گیا اور امت کو قیامت تک کے لیے رخصت بھی مل گئی، اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نکل آیا کہ اگر پانی نہ ملے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین پہ ہاتھ ماریں، تیمم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز جو ہے وہ ادا کر دیں۔ تو اب جب سارا واقعہ سامنے نہ ہو تو باطل فرقے تو دھوکہ دیتے تھے۔ اسی طرح ہر باطل فرقہ ایک آیت کا ذکر کرے گا لیکن پوری آیتوں کا ذکر نہیں کرے گا۔ کسی عالم پہ اعتراض کرنا ہو اس کا ایک جملہ، ایک لفظ، ایک حرف پکڑ لے گا لیکن سارے واقعے کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ سارے واقعے کا اظہار کرے تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ لہذا یہودیوں نے بھی کیا کیا کہ اس جگہ تو ہاتھ رکھ لیا جو آیت رجم تھی، اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ اے پڑھنے والے ارفع یدک عن الکتاب، ہاتھ اٹھاؤ کتاب سے۔ تو صحابہ کہتی ہیں فآیت الرجم یتلألأ، کہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو رجم والی آیت جو تھی وہ تورات میں ایسے چمک رہی تھی جیسے موتی چمکتے ہیں، یعنی وہ آیت موجود تھی کہ اگر کوئی مرد بھی اور عورت بھی دونوں شادی شدہ ہیں، اگر انہوں نے زنا کیا ہے تو رجم کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تعالوا احکم بکتاب اللہ، آپ نے فرمایا یہودی آؤ، اللہ کے قرآن میں بھی رجم کا حکم ہے اور تورات میں بھی رجم کا حکم ہے، میں اللہ کے قرآن کے مطابق تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اب وہ ہکے بکے رہ گئے، کیس تو خود لے آئے تھے، مقدمہ تو خود لے آئے تھے، اب بچ تو سکتے نہیں تھے۔ اصلی اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی جب آیا ایسی کتاب لے کے آیا
کہ وہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. فلما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، جو چیز ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، لیکن وہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی تھی اس کتاب کو جو میرا نبی لایا ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وراء ظہورہم، یاد رکھو یہ حقیقت نہیں ہوتی کہ منع ایسے کتاب اٹھا کے پھینک دو. منع یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کو نہ مانا تو گویا پشت کے پیچھے ڈال دیا. ماننے والا ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، یعنی وہ پیٹھ موڑ کے نہیں چلا جاتا بلکہ وہ اطاعت کرتا ہے. یہ ایک محاوراتی بات ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ حقیقتاً کتاب لے کے ایسے پھینک دی. فرمایا وراء ظہورہم، کیوں پھینک دیا؟ فرماتے ہیں اللہ پاک انہم لا یعلمون، انہوں نے ایسے اعراض کیا قرآن پاک سے گویا کہ وہ قرآن کو نہیں جانتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن اس کے جاننے کے باوجود انہوں نے اعراض کر دیا. اور اللہ نے فرمایا اعراض بھی کن لوگوں نے کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، اعراض بھی ان لوگوں نے کیا کہ جو صاحب کتاب ہیں، یعنی صاحب کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے تورات کی، اور جس میں ساری علامات موجود ہیں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن اس کے باوجود نبذ فریق، ان لوگوں نے کیا کیا؟ طرحا چھوڑ دیا، اعراض کیا، انکار کیا. ایسے اعراض کیا کہ انہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اب جناب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے نبی کا بھی انکار کیا، اللہ کی کتاب کا بھی انکار کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا بھی انکار کیا، تو پھر اتباع کس کی؟ تو اللہ اگلی آیات میں بیان فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین، ان لوگوں نے اتباع کی اس چیز کی جو شیطان ان پہ تلاوت کرتے ہیں، جو شیطان ان پہ پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں جو تھی واضح کر دی کہ میرا پیغمبر سچا، میرے نبی کے پر آنے والا جبریل سچا، میرے مدنی پر اتاری گئی کتاب سچی. لیکن انہوں نے اعراض کیا. کیوں اعراض کیا؟ کہ دراصل یہ شیطان کے متبع ہیں، دراصل یہ شیطان کے پیروکار ہیں، یہ اللہ اور رحمان کے رسولوں کو نہیں مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام نصیب کرے اور صحیح معنوں میں اسلام پہ قائم اور دائم رکھے. کہتا ہے جی کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا جو سامان تھا وہ کس کے حوالے کیا گیا؟ پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہے اس بات سے. بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، لہذا مجھ سے کیوں پوچھتے؟ اور خدا کے بندے ان کی اولاد جو موجود ہے، تم اپنا سامان کس کو دیتے ہو؟ تمہارے باپ دادا جب مر گئے تو مولوی مکی کو تو نہیں دے گئے، تمہیں دے گئے ہیں نا. تو بی بی فاطمہ الزہرا کے ماشاءاللہ حسنین موجود ہیں، اولاد موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، آپ کا شوہر حضرت علی مرتضی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یاد رکھیں بی بی فاطمہ کے بعد جائیداد ہی کتنی تھی، یعنی جو اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی تھی، اور اپنے گھر میں جھاڑو بھی اپنے ہاتھ سے دیتی، اور اپنے پاک پیغمبر سے ایک دفعہ نوکر مانگا کہ حضور مہربانی کریں کوئی کنیز آ جائے تو مجھے بھی دے دیں تاکہ میرے گھر میں کام کرے. حضور نے فرمایا بی بی تم ایک بات یاد رکھو، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. کیا مانا کہ تم دنیا کا آرام نہ ڈھونڈو، تم جنت میں باغ لگانے کی کوشش کرو، تم اللہ کے ذکر سے مدد پکڑو، تمہیں کیا ضرورت ہے دنیا کی حاجات کی. اور اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں کئی دن تک فاقہ ہوتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی کھینچتے تھے رسوں کے ساتھ باغ میں، اور جو کھجوریں ملتی تھیں وہ لا کے اپنے بچوں کو کھلاتے تھے. تو اس لیے پہلے تو کوئی جائیداد کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تمہاری طرح انہوں نے مربے نہیں چھوڑے،
جاگیریں نہیں چھوڑی جیسے تمہارے پاس حرام کی جاگیریں ہوتی ہیں نا، ہزاروں یتیموں کو لٹا کر، ہزاروں بیواؤں کو رلا کر، اور انگریزوں کی کاسا لیسیاں کر کے، کافروں کی خدمتیں کر کے تم تو جائیدادیں بناتے ہو۔ بی بی فاطمہ جائیداد بنانے نہیں آئی تھی، اور اگر ان کی کوئی چیز ہے بھی تو خامند موجود ہے، اولاد موجود ہے، بنات موجود ہے، کسی اور کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال بھی نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا، اور اس کے بعد فوراً تاش کھیلنی شروع کر دی۔ تو یاد رکھیں ایک بات، اگر نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو، کیا مانا؟ تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خیال آ گیا کہ میں طواف کروں، تو اب پہلا کام بھی نیکی کا ہے اور دوسرا بھی نیکی کا ہے۔ اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملے تو سمجھو کہ میری پہلی نیکی منظور ہو گئی ہے، اور اگر نیکی کے بعد شیطانیت کی طرف چلے جاؤ تو سمجھو پہلی بھی منظور نہیں ہوئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لے، کیونکہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، نیکی کا بھی ایک اثر ہے۔ اگر نیکیوں کے بعد نیکی پر توجہ ہو، حج پڑھ کے گئے، ماشاءاللہ نمازی بن گیا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، مسجدیں بنا رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، سمجھو کہ میری حاضری منظور ہو گئی۔ اور اگر حج پڑھنے کے بعد عمرہ کر کے واپس گیا اور پہلے سے بھی زیادہ بڑا شیطان بن گیا تو سمجھو کہ وہاں جانے کے باوجود بھی میں ٹھکرا دیا گیا ہوں۔ اس لیے ایسے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے اور بال بھی کٹوائے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے۔ کہتا ہے جی میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کیا، میں نے سارے احکام پورے کیے لیکن بال تھوڑے کٹوائے، پھر میں نے عمرہ کیا اور دوبارہ بال کٹوا دیے سارے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ بس اب تو اللہ قبول فرما لے، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، چونکہ تم نے فوراً عمرہ کر کے پھر بال کٹوا دیے، ورنہ تھوڑے بال کٹوانے سے دم پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھو، بال اتنے کٹوانے چاہیے کہ چوتھا حصہ بالوں کا اتر جائے، یا اس طرح پھروانا چاہیے۔ کہتا جی میں نے کسی سے سنا ہے کہ گردن پر مسح کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ بھئی ایسی بات تم نے سنی ہے، بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک گردن کا مسح نہیں ہے، اور جیسے امام شافعی فرماتے ہیں یہاں اتنا ہاتھ ہی لگ جائے، اتنا تھوڑا سا تو کوئی بات نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورا مسح ہے اور وہ گردن پر بھی مسح فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہ بات یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی امام فقہ کا، یعنی 4 اماموں میں سے کوئی بھی امام ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف حکم جاری کر دے، یا نعوذ باللہ کسی کو بدعت۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک حدیث ایک امام کو ملی اور دوسرے کو نہیں ملی، یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اپنی طرف سے کوئی امام ایسی بات کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پتہ نہیں، یہ تو کسی نے لکھا ہے کہ میرا پتہ نہیں سفر تھا، ساتھ تھا، کوئی سامان گر گیا۔ بھائی کسی کے پاس ہو تو اس کو بیچارے کو دے دو، پریشان ہے۔ اگر ہم ماں باپ کی طرف سے حج کریں بالکل کر سکتے ہیں، پاکستان میں جہاں بھی ہوں، اور والدین بوڑھے ہیں تو کوشش بھی یہ کیا کریں کہ ان کی اولاد حج بدل کر لے، ان کو بھی پورا حج ملتا ہے، حج کرنے والے کو بھی پورا حج ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی میرا نام جو ہے محمد رزاق ہے، یہ نام ٹھیک نہیں ہے، یا تو اپنا نام صرف محمد رکھو۔ اگر رزاق ان اللہ هو الرزاق، رزاق رازق میرے اللہ کی صفت ہے، لہذا آپ عبد الرزاق تو بن سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے حضور کے ساتھ ایسی صفت نہیں لگا سکتے جو میرے اللہ کی صفتیں ہیں۔ ہاں بعض صفتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا لگانا جائز ہے، بعض صفتیں ایسی ہیں جیسے اللہ نے خود نبی کو فرمایا رؤوف رحیم، یا جیسے عام انسان کے بارے میں سمیع بصیر، لیکن بعض صفات ایسی ہیں جیسے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ صفت کسی اور کے ساتھ نہیں لگ سکتی۔ حضور کے نام پہ قربانی ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ حضور کے بعد
ازواج مطہرات کی دیکھ بھال کس نے کی؟ حضور کی بیویاں سب کی مائیں تھیں، تمام صحابہ غلامی کرتے رہے۔ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں، اور حضور کے تمام صحابہ جو ہیں ان کے بیٹے تھے، سب خدمت کرتے رہے، خلفائے راشدین خدمت کرتے رہے۔ اور اپنے اپنے دور میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں 30 ہزار درہم بی بی عائشہ کو ہدیہ بھیجا، اور بی بی صاحبہ ایسی سخی تھی کہ 30,000 درہم آئے، ایک دن میں چلا دیے، اور خود روزے کے ساتھ تھی۔ شام کو نکرانی نے نمک اور روٹی اور تھوڑے سے ٹکڑے رکھے اور کہا کہ اماں جان ہمیں بھی ایک آدھا درہم دے دیتی تو ہم آج گوشت پکا لیتے۔ بی بی نے فرمایا تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو خیال نہیں آیا۔ حضور پاک کو غسل، دفن جو ہے اور نماز جنازہ، غسل جو ہے حضور پاک، اب دیکھو نا جی تمہارے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی شیعہ جو ہے نا کرتے ہیں جی وہ تو صحابہ نے تو حضور کو غسل نہیں دیا۔ بھئی میں جو مر جاؤں تو مجھے غسل کون دے گا آخر؟ بھئی میرے بیٹے، میری اولاد، میرے قریبی رشتہ دار جو گھر میں ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مکے والوں کو بلائیں گے کہ بھاگو بھاگو آ جاؤ غسل دو۔ ہاں اگر کوئی نہیں ہوگا تو پھر میرے جاننے والے طالب دیں گے یا دوست دیں گے، اور کوئی نہیں ہوگا تو پھر کمیٹی کے سپرد کر دیں گے کہ بھی کوئی مسلمان کو غسل دے کے دفن کرے۔ تو حضور کے غسل دینے کے لیے بھی حضرت فضل، حضرت عباس، حضرت علی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اقارب جو موجود تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ دے۔ اس سے کسی پر اعتراض تو نہیں آتا۔ اور جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کے لیے تاکہ دعا ہو اور مغفرت ہو جائے۔ حضور کو ہماری دعاؤں کی ضرورت تھی یا حضور کو نعوذ باللہ کوئی گناہ تھے جو بخشوانے تھے ہم نے؟ حضور تو معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 10 صحابہ کھڑے ہوتے اور درود شریف پڑھ کے باہر نکل آتے۔ حضور کے زمانے میں کتنی بیویاں فوت ہوئیں؟ بی بی خدیجہ فوت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو مشہور ہے، باقی آپ تاریخ میں دیکھ لیں۔ آپ کے ازواج جو ہیں 9 ہیں۔ طیب طاہر حضور کے بیٹوں کا لقب ہے۔ دائی حلیمہ نے ابتدائی 2 سال جو ہے دودھ پلایا۔ حضور کی عمر 90 سال نہیں، آپ کی عمر 63 سال تھی۔ کہتے ہیں جی ہم احرام باندھ کر لاہور سے آئے، میرے ساتھ بچی تھی، اس نے بھی احرام باندھا اور اس کی عمر جو ہے 12 سال ہے، لیکن وہ بیچاری بیمار ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو اس دورے کی وجہ سے مجبوراً پھر اس کا احرام کھول دیا گیا۔ بہرحال لڑکی اگر نہ بالغ ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر بالغ ہو جائے اور مرض کی وجہ سے احرام کھولنا پڑا تو عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں ہمارے ہاں اپنا حج کا بڑا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ سود پر قرضہ لے کے حج پہ آ جاتے ہیں۔ ناجائز ہے، اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا۔ اللہ نے حج فرض ہی ان کے پاس کیا ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ جب وہ غریب ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اور سود پر قرضہ لے کر گناہ میں مبتلا ہو اور پھر حرام کے پیسے سے حج کرے تو حج ہوتا ہی نہیں۔ کہتے جی اگر ماں محبت سے اپنے بیٹے کو یا بہن اپنے بھائی کو بوسہ دے، بھئی اگر فتنے کا خطرہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میری ایک بہن ہے، ان کی شادی ہو چکی ہے، میرے بہنوئی نے میری والدہ کو مار ڈالا، فوت ہو گئی۔ ہم نے بہنوئی کو روک دیا، علاقہ بند کیا، کھانا گھر میں رکھ دیا۔ بھئی بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس نے اگر ایک جرم کیا ہے قتل کا، اس کی وہ سزا پائے گا۔ جہاں تک اس کی بیوی ہے، اس کو آپ بیوی سے منع نہیں کر سکتے، یا تو باقاعدہ وہ طلاق دے یا آپ باقاعدہ خلو لیں اگر دونوں کے ملنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ بعض قبائلی دشمنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ طلاق حاصل کریں۔ اگر طلاق نہیں ہے تو بیوی اس کی ہے، اس کو بیوی سے نہیں روک سکتے آپ۔
کہتے ہیں جی کہ شب برات کی بارے میں جو حدیث پاک لکھی ہے، اچھا اب اس نے لکھ دیا کہ کہ اب جناب راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ راوی حضرت حسن بصری ہے۔ بھئی حدیث کس کتاب میں ہے شب برات کی؟ اس کو یہ جرت ہوئی کہ لکھے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں ہے۔ اس لیے یاد رکھو جی، ہم نے جو شب برات بنائی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ شب برات جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے جو لیتے ہیں 15 شعبان کی رات، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہاں پر میں انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر کی رات مراد ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آج کل مشکل یہ ہے کہ جو مسئلے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کرتے، اور جو مسئلے قرآن و حدیث میں نہیں ہے یا اگر ہیں تو ضعیف روایات میں کہیں ذکر ہے، ان پر ہم بڑی پابندی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ داڑھی 40 دن میں 40 دن میں کاٹو یا 4 دن میں کاٹو، داڑھی کٹوانا شریعت کے خلاف ہے، رسول پاک کی سنت کا دشمن ہے۔ 1 دن میں کٹواؤ یا 40 دن میں کٹواؤ، یعنی ایک قبضے سے زیادہ کٹوانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اس میں 40 دن کا کیا تعلق ہے؟ پتہ نہیں کیا انڈر ویئر میں اور پینٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی انڈر ویئر پہن کے تو نماز پڑھتا میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی کو۔ انڈر ویئر پہن کر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے، آدمی کا یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ عورہ ہے، اگر اتنا یہ جگہ نہ چھپی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں ایک آدمی نے انڈر ویئر نیچے پہنا ہوا ہے، پاک ہے، اوپر پینٹ پہنی ہوئی ہے، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن بہرحال ایسا لباس جس میں کسی کے ساتھ تشبہ ہو آدمی نہ پہنے تو بہتر ہے۔ لیکن آج کل علماء کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ میں ان کپڑوں میں تشبہ نہیں رہا، اس لیے کہ اب یہ مسلمانوں نے اتنا پہننا شروع کر دیا ہے کہ اب اس کو دیکھنے سے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ بہرحال بچنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب میں نوکری کرنے کی غرض سے آئے، پھر حج کا موقع مل گیا، حج کر لیا، تو بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اپنا اللہ پاک حج قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ آپ نوکری کے لیے آئے لیکن یہاں حج کا موقع بھی اللہ نے دے دیا، انشاءاللہ حج ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار عمرہ کیا، 1/4 بال کٹائے، صحیح، ہاں اگر 1/4 چوتھا حصہ کٹ گیا تو ٹھیک ہے۔ دوسری بار عمرہ کیا تو پورے سر کے بال نکالے، پھر میں نے کینچی سے ٹک، جب کینچی سے ٹک لگائے تو اس کی دم پڑ جاتی ہے۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے 2-3 بال کٹ جائیں تو ہو جاتا ہے، باقی تمام ائمہ اجازت نہیں دیتے۔ اگر کسی عورت نے اپنے پوتا یا پوتی کو دودھ پلایا، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ رونے لگے تو چھاتی منہ میں دے دیتی ہے، چھاتی منہ میں دینے سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی اس نے دودھ پیا، اس کے پاس دودھ اس وقت تھا بھی، ایسے تو نہیں نا کہ چھاتی منہ میں دے دے تو وہ بچہ پر ماں بن جائے، یہ نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ بچے نے رضاع کی مدت میں دودھ پیا ہو اور اس وقت عورت کے سینے میں دودھ بھی ہو، یہ نہیں بعض عورتیں ہیں دودھ ہے ہی نہیں، بچہ رونے لگا ویسے سینے سے لگا دیا کہ چھاتی پکڑ لے چپ ہو جائے، جیسے پلاسٹک کا بنا ہوا اس کے منہ میں دے دیتی ہیں تاکہ بچہ سمجھتا ہے میں دودھ پی رہا ہوں، دودھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ اصل اگر دودھ اس نے پیا تھا تو پھر وہ بیٹا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ان کا نکاح حرام ہوا۔ یحرم من النسب یحرم من الرضا، جو چیز نسب میں حرام کرتی ہے وہی چیز رضا میں بھی حرام کرتی ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا دودھ غلطی سے پی لیا، یعنی بیوی دودھ کے لیے ہوتی ہے نہ، غلطی سے کیسے پی لیا مجھے سمجھائیں تو صحیح۔ نہ ایک آدمی نے بیوی کا دودھ غلطی سے پی لیا، کیا مانا یعنی ماں سمجھ کے پی لیا؟ کیا غلطی، کیسے غلطی کی؟ یا چھوٹا بچہ ہے کہ اتفاق سے منہ وہاں جا پڑا؟
آخر مجھے پہلے سمجھائیں تو مسئلہ میں بتاؤں نا بھی آخر اتنے بڑے 8 فٹ کے قد کے لمبے چوڑے جوان نے غلطی کیسے کی، اور غلطی بھی ایسی جگہ کی کہ دودھ والی جگہ پہ منہ پڑ گیا، اور پھر منہ میں جب پڑا تو پھر وہ اندر کیسے چلا گیا غلطی سے؟ یہ مجھے ذرا سمجھائیں پھر مسئلہ پوچھیں۔ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ویسے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بیوی کو بیوی سمجھو، اس کو گائے بھینس نہ سمجھو، اور انگریزوں کی اتباع میں فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ منہ کالے نہ کیا کرو۔ ابھی دودھ پیو گے، پھر اترتے اترتے نیچے ایک دن پیشاب بھی پیو گے، لکھ کے رکھ لو ڈیری پہ، یہ میری طرف سے لکھ کے رکھ لو، کیونکہ اللہ نے منہ بنایا تھا نا میاں بیوی کا بوسے سے، تو اب یہاں سے تم اترتے اترتے یہاں تو آ گئے ہو نا، تو باقی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، چند دنوں میں تم پیشاب بھی پیو گے۔ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ کشمیر پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم بلند فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، بہار میں ہیں، بوسنیا میں ہیں، بیت المقدس میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما، یا اللہ اسلام کے ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔